السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود عامرہ۔ یہ خوبصورت نظارہ ہماری ملکی وے کے اس حصے کا ہے جو سیجیٹیریس آرم کہلاتا ہے۔ اگر ہم شہر کی روشنیوں سے چند 100 کلومیٹر دور جائیں یا پھر کسی بھی شہر سے دور کسی پہاڑی مقام پہ موجود ہوں تو آسمان کی وسعتوں میں ساؤتھ کی جانب اس بادل نما آرم کو ایک سفید پٹی کی شکل میں آسمان پر 30 ڈگری زاویے پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری زمین اپنے سولر سسٹم سمیت جس آرم پر موجود ہے وہ اورائن آرم کہلاتا ہے۔ ہمیں آسمان پر جتنے بھی ستارے نظر آتے ہیں دراصل یہ تمام اسی ملکی وے کہکشاں کا حصہ ہیں۔ ہمارا یہ گھر ملکی وے بہت وسیع ہے اور کیونکہ ہم اسے اس کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی لیے یہ ہمیں ستاروں کی ایک بڑی پٹی کی صورت میں آسمان پر نظر آتی ہے، مگر یہی ملکی وے باہر سے دیکھنے پر نہایت زبردست اور شاندار 2 کھرب سے زیادہ ستاروں پہ مشتمل ایک عظیم مجموعہ ہے، جبکہ ہماری کہکشاں کو ملکی وے کا نام بھی اس کے دودھیا رنگ کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے۔ اور اگر وہاں سے ہمارے سورج کا مشاہدہ کیا جائے تو وہ ملکی وے کے ایک بڑے بازو کے کنارے پہ ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند نظر آتا ہے۔ ہماری ملکی وے کی وسعتوں کا اندازہ یوں لگائیے کہ اگر ہم کسی تیز ترین راکٹ پہ سیجیٹیریس آرم کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں تو اس سفر میں کروڑوں سال کا عرصہ لگ جائے، جبکہ سیجیٹیریس آرم جیسے ٹوٹل 4 عدد آرمز ہیں جو کہ تمام ایک ساتھ مل کر گولائی میں ہماری ملکی وے کے بالکل درمیان میں موجود بلیک ہول کا چکر لگا رہے ہیں۔ یہ ایک چکر تقریباً 23 کروڑ سال کے عرصے میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ ہمارے سورج کا ملکی وے کے سینٹر سے فاصلہ تقریباً 25,000 نوری سال کا ہے۔ ہماری ملکی وے تقریباً 2 کھرب سے زیادہ ستاروں کا گھر ہے، جبکہ ہمارے یونیورس میں ہماری ملکی وے جیسی 2000 ارب سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہو سکتی ہیں، اور ہماری ملکی وے کی طرح ہر کہکشاں کے بیچوں بیچ ایک عدد بلیک ہول بھی موجود ہے۔ یہی بلیک ہولز ان کہکشاؤں کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں، جس کی کشش کے باعث تمام ستارے اپنے سیاروں سمیت اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، جبکہ یہ تمام کہکشائیں وقتاً فوقتاً آپس میں ٹکراتی اور اپنے سائز میں اضافہ بھی کرتی رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے کا شمار 10% بڑی کہکشاؤں میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کہکشائیں کیسے وجود میں آئیں، جس میں نہ صرف بے شمار ستارے، سیارے بلکہ ہمارا اپنا سولر سسٹم بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ سب کیسے وجود میں آیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات نئی وجود میں آئی۔ اس سے قبل یعنی 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے اس پیچیدہ اور دلچسپ کائنات میں ستاروں، سیاروں یا کہکشاؤں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور ابتدائی کائنات بالکل ہی سپاٹ اور روکھی پھیکی تھی۔ ابتدائی کائنات ایک یکساں گیسوں کا مجموعہ تھی جس میں معمولی بے ضابطگیاں موجود تھیں، مگر یہ معمولی بے ضابطگیاں اتنی زیادہ تھیں کہ قوت ثقل یا فورس آف گریوٹی نے گیسوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اس گریوٹی یا قوت ثقل نے گیسوں کو ایک نقطے کی طرف دبانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس وقت درجہ حرارت بڑھ کر 5 سے 10 کروڑ ڈگری تک جا پہنچا۔ اس پوائنٹ پر آ کر ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیلیم میں بدلنے لگے اور ستارے بننا شروع ہوئے۔ اس تھیوری یا نظریے کے مطابق ایک نہیں بلکہ لاکھوں ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ قوت ثقل ستاروں کو اپنے پاس کھینچ لیتی ہے اور کروڑوں سال گزرنے کے بعد وہ ایک گھومتے ہوئے ستاروں پر مشتمل کرہ بنا لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہکشاؤں کا جنم ہوتا ہے۔ مگر اس تمام تھیوری میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ کافی ساری قوت ثقل اور ستارے موجود ہونے کے علاوہ بھی کوئی ایسی قوت ضرور موجود ہونی چاہیے تھی کہ جو اس سب مٹیریل کو تھام کر رکھ سکے، اور یہی وہ سوال تھا کہ آخر وہ چیز ہے کیا۔ اس سوال نے سائنسدانوں کو ایک عرصے تک پریشان رکھا، جبکہ اس کا جواب ہماری کہکشاں کے سینٹر ہی میں موجود تھا۔ ہماری کہکشاں کے عین درمیان میں ستارے کسی ایسی چیز کا چکر لگا رہے تھے جو کہ وہاں بظاہر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سائنسدانوں نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی مدد سے معلوم کیا کہ کہکشاں کے یہ ستارے اور سیارے جس طرح سے اس خالی جگہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ہماری ملکی وے کے مرکز میں موجود اس چیز کی کوانٹٹی سورج کی کوانٹٹی سے لازمی 40 گنا زیادہ ہونی چاہیے، اور جس چیز کی کوانٹٹی سورج سے 40 گنا زیادہ ہے اس چیز کو نہایت بڑا اور وسیع بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ناقابل تصور حد تک کثیف بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ صرف ایک ہی چیز ہو سکتی تھی، یعنی کہ کوئی بلیک ہول۔ کتنی حیرت کا مقام ہے کہ جگمگاتے تاروں پہ مشتمل ہماری یہ کہکشاں کائنات کی ایک پراسرار اور تاریک ترین چیز سے جڑی ہوئی ہے۔
इसीलिए इसे ब्लैक होल का नाम दिया गया। गो के मिल्की वे के अंदर साइंसदानों ने पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त किया, मगर ध्यान रहे कि ना तो ये पहला ब्लैक होल है और ना ही आखिरी। ब्लैक होल्स हर जगह मौजूद हैं। आज हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हर छोटी बड़ी कहकशां में ब्लैक होल पाए जाते हैं। इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक मौजूद है, क्योंकि तमाम कायनात में ये दोनों चीज़ें एक जोड़े के तौर पर ही नज़र आती हैं। इसी तरह से कहकशाओं और ब्लैक होल्स के इर्तिका का भी आपस में गहरा ताल्लुक है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कहिए कहकशां की ये दिलचस्प और मालूमाती दास्तान कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।